بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیسے کہتے ہیں۔ تو گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ کچھ گرین ہاؤس گیسز ہوتے ہیں جو کہ ارتھ پر موجود ہیں۔ تو سن کی جو ریڈیشنز ہوتی ہے تو یہ جب زمین پر پڑتی ہے تو یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہوتی ہے یہ اس کو ٹریپ کرتی ہے۔ ٹریپ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ارتھ کی جو سرفیس ہوتی ہے تو اس سے ارتھ کی سرفیس گرم رہتی ہے، کیونکہ یہ جو سن کی جو ریڈیشنز ہوتے ہیں تو یہ جب یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہوتے ہیں اس کو ایبزارب کرتے ہیں تو اس کو دوبارہ جانے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کو جانے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے ارتھ کی جو ٹیمپریچر ہوتی ہے تو اس سے گرم رہتی ہے۔ مطلب کہ جو ارتھ کی جو ٹیمپریچر ہوتی ہے تو یہاں پر لوگ سروائیول کر سکتے ہیں، رہنے کے قابل رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ مکمل طور پر اس کو جو ریس ہوتے ہیں تو اس کو ایبزارب کرتی ہے اور جانے نہیں دیتے، کچھ نہ کچھ جو ہے اس سے نکل بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکمل ریس جو ہے وہ اس کو ایبزارب کرتی ہے۔ تو ریڈ کرتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ از دی پروسیس، گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے ایک ایسا پروسیس ہے بائی وچ جس کے ذریعے ریڈیشن فرام دی سن آر ایبزارب، سن کے جو ریڈیشنز ہوتے ہیں تو وہ ایبزارب ہوتے ہیں بائی دی گرین ہاؤس گیسز۔ تو جو گرین ہاؤس گیسز ہوتے ہیں سن کے ریڈیشن کو ایبزارب کرتے ہیں اینڈ ناٹ ریفلیکٹڈ بیک انٹو اسپیس، اور اسپیس میں جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے ان ریس کو جانے نہیں دیتا۔ This insulate the surface of the earth، this insulate the surface of the earth، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ارتھ کی جو سرفیس ہوتی ہے تو وہ گرم رہتی ہے and prevent it from freezing، اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے سے اس کو بچاتی ہے۔ اب اگر یہ گرین ہاؤس گیسز نہیں ہوتے اور یہ جو ریس ہوتے تو یہ زمین سے ٹکراتے اور دوبارہ جاتے تو اس سے کیا ہوتا، ارتھ کی جو ٹیمپریچر ہوتی تو وہ بہت زیادہ کول ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر سروائیول نہیں کر سکتے اور لوگ جو ہے یہ جو زمین ہوتی تو یہ رہنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو یہ جو ہے ایک ہمارے لیے فائدہ مند ہے یہ جو گرین ہاؤس۔ لیکن اب ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، تو اب کوئی بھی چیز جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہوتے ہیں جب یہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور زیادہ ہوئے ہیں، بلکہ ٹھیک ہے زیادہ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو ارتھ کی جو ٹیمپریچر ہے تو وہ جتنا گرم ہونا چاہیے تھا اس سے کچھ زیادہ ہی گرم ہے، جو کہ نقصان دہ ہے، لوگ جو ہے اس سے پریشان ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، گلوبل وارمنگ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس سے گلوبل وارمنگ جو ہے وہ کاز ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے گرین ہاؤس کا نام سنا ہوگا کہ گرین ہاؤس کیسے کہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ جہاں پر پلانٹس موجود ہوتے ہیں جس کو نرسری کہا جاتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ گرین کلر کے پردے جو ہوتے ہیں، یا ایسے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو کہ شیشے کے بنے ہوتے ہیں اور اس کے اندر پلانٹس ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو شیشے کے بنے ہوتے ہیں تو سن کی ریز جب آتے ہیں اور اس سے ٹکراتی ہے تو یہ ریز جو ہے کیا ہوتی ہے، جو اس کے اندر کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اس میں ایسے قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جو سن کی جو ریڈیشن ہوتی ہے تو اس کو ایبزارب کرتی ہے اور اس کو دوبارہ جانے نہیں دیتا۔ تو اندر کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس سے اندر کا جو ماحول ہوتا ہے، جو ایئر ہوتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے، اور اس جو اس کے اندر جو پلانٹس ہوتے ہیں تو اس کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو ریڈ کرتے ہیں، اے گرین ہاؤس از اے ہاؤس، گرین ہاؤس جو ہے ایک ایسا ہاؤس ہوتا ہے میڈ آف گلاس، جو کہ گلاس سے بنا ہوتا ہے، ڈیٹ کین بی یوز ٹو گرو پلانٹس، جو کہ یوز ہوتا ہے پلانٹس کو گرو کرنے کے لیے۔ دی سن ریڈیشن وارم دی پلانٹس، سن کے جو ریڈیشنز ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو پلانٹس ہوتے ہیں تو اس کو وارم کرتے ہیں، اینڈ ایئر انسائڈ دی گرین ہاؤس، اور اس گرین ہاؤس کے اندر جو ایئر ہوتی ہے تو اس کو بھی وارم کرتی ہے، جس سے جو پلانٹس ہوتے ہیں تو وہ وارم ہوتے ہیں، اس کو مطلب کہ فائدہ ملتا ہے۔ دی ہیٹ ٹریپ انسائڈ کانٹ اسکیپ آؤٹ، اس کے اندر جو ہیٹ آتی ہے تو یہ ان سے دوبارہ
نہیں جاتی، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کے اندر ہی رہ جاتی ہے. اینڈ وارمس دی گرین ہاؤس وچ از ایسینشیل فار دی گروتھ آف پلانٹس. تو جس سے جو اندر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے اور جو کہ پلانٹس کے لیے مفید ہوتا ہے، اس کی گروتھ کے لیے مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے. ایوریج ٹیمپریچر جو ہے، اب جو گرین ہاؤس گیسز جو ہے موجود ہے ارتھ پر، تو اس سے جو ایوریج ٹیمپریچر ہے تو 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے. لیکن اگر یہ گرین ہاؤس گیسز نہ ہوتے تو یہ جو ٹیمپریچر ہوتا تو کتنا ہوتا -17 ڈگری. تو مطلب کہ زیادہ وہ ٹھنڈک ہوتی، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی اور لوگ جو ہے وہ رہنے میں اس کو مشکلات پیش آتے ہیں. اب گرین ہاؤس گیسز کون کون سے ہیں؟ گرین ہاؤس گیسز آر دی گیسز، وہ گیسز ہے ڈیٹ ایبزارب دی انفراریڈ ریڈیشن اینڈ کریٹ اے گرین ہاؤس افیکٹ. یہ جو سن ہوتی ہے تو اس سے جو ریس آتے ہیں جو کہ ارتھ سے ٹکراتی ہے اور یہ جب دوبارہ جاتے ہیں تو اس کی جو ویو لینتھ ہوتی ہے تو وہ یہ لانگر ویو لینتھ کے ہوتے ہیں، جس کو انفراریڈ ریڈیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک گرین ہاؤس ایفیکٹ کو کوز کرتی ہے. یہ ہم نے ابھی پڑھا، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کلورو فلورو کاربن ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ آکسائڈ آف نائٹروجن، تو اس میں نائٹروجن کے جو آکسائڈ ہے، لیکن اس میں صرف اور صرف یہ جو N2O نیٹرس آکسائڈ جو ہے اونلی GSG لکھا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ جو نیٹرس آکسائڈ ہے تو یہ گرین ہاؤس گیس ہے. اس کے علاوہ جو باقی دو ہے نائٹروجن آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، تو یہ دونوں جو ہے یہ گرین ہاؤس کے اپوزٹ کام کرتے ہیں، یہ دونوں کولنگ کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر کولنگ لکھا ہے. تو اور جبکہ یہ جو گرین ہاؤس ہوتا ہے یہ تو وارمنگ کا کام کرتا ہے، ماحول کو گرم رکھتا ہے. تو اس میں یہ جو نیٹرس آکسائڈ ہے تو یہ بھی گرین ہاؤس گیس ہے. اب انکریز کاز گلوبل وارمنگ، جب یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، حد سے زیادہ، تو اسے گلوبل وارمنگ کاز ہوتی ہے. اور کرائیوسفیئر جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایٹماسفیئر ایک ہوتا ہے، ایک ہائیڈروسفیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے لیتوسفیئر ہوتا ہے. تو اس میں ایک ہے کرائیوسفیئر جو ہے ارتھ کے سرفیس پہ یا جتنی بھی جو ہے یہ واٹر موجود ہے لیکن جو آئس کے فارم میں موجود ہے تو اس کو کرائیوسفیئر کہتے ہیں. جیسے کہ آئس کے فارم میں جتنی بھی ہے، ٹھیک ہے، گلیشیئرس کے اور آئس کیپس کے جیسی بھی فارم میں ہے لیکن آئس کے فارم میں ہے. تو اس سے کیا ہوگا، اگر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جائے تو یہ جو تمام گلیشیئرس وغیرہ ہیں تو یہ ملٹ ہو جائیں گے، اور ملٹ ہونے کے بعد یہ کہاں پر آ جائیں گے، سمندروں میں اور دریاؤں، ان چیزوں میں آ جائیں گے، جس سے کیا ہوگا، جو دریاؤں کے کنارے جو گھر ہے، لوگوں کی گھریں ہیں، ٹھیک ہے، جو آبادی ہے، تو وہاں پر سیلاب وغیرہ آ جائیں گے، کیونکہ وہ تمام جو پانی ہوں گے تو اوپر سے نیچے اس طرف آئیں گے تو ایک تباہی جو ہے وہ مچ جائے گی، ٹھیک ہے، نقصان اس سے کوس ہوتا ہے. اب جو گرین ہاؤس گیسز کے تو وہ کون کون سے ہیں، تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور یہ اس سائٹ پر اس کے لکھا گیا ہے کہ کس وجہ سے یہ کوس ہوتی ہے. کلورو فلورو کاربن ہے، میتین ہے، نائٹروجن آکسائڈ ہے اور کاربن مونو آکسائڈ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ساتھ میں لکھا گیا ہے کہ برننگ آف فوسل فیول ڈیفارسٹریشن، یہ آپ لوگ پڑھ لیں، اس میں یہ لکھا گیا ہے یہ تمام جس کی وجہ سے یہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، دی میجر کنٹریبیوٹر ٹو دی گرین ہاؤس گیسز آر فیکٹریز. تو اس میں جو میجر کنٹریبیوٹر ہے تو اس میں فیکٹریز ہے، آٹو موبائلس ہے اور ڈیفارسٹریشن ہے، ٹھیک ہے. فیکٹریز سے جو گیسز نکلتے ہیں تو گرین ہاؤس ایفیکٹ جس کی وجہ سے کوس ہوتی ہے، جو گاڑیاں ہے اور ڈیفارسٹریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ڈیفارسٹریشن فارسٹ ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو پلانٹس ہوتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیا کرتے ہیں، ایبزارب کرتے ہیں، لیکن ڈیفارسٹریشن جب ہوگی تو ماحول میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگا تو وہ زیادہ ہوگا، جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بھی ایک گرین ہاؤس گیس ہے. The increased number of factories and automobiles increase the amount of these gases in the atmosphere، ٹھیک ہے. اچھا، the greenhouse gas never let the radiation to escape
escape from the earth and increase the surface temperature of the earth. ٹھیک ہے، یہ تو بھی پڑھ لیا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، دوبارہ جو ہے اس کو جانے نہیں دیتا، یہ جو ریس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ارتھ سرفیس کی جو ٹیمپریچر ہوتی ہے تو وہ بڑھتا ہے. دس لیڈ ٹو گلوبل وارمنگ. لیکن جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اسے گلوبل وارمنگ جو ہے وہ کاز ہوتی ہے. اب اس کے کازز جو ہے وہ کیا ہیں، تو برننگ آف فوزل فیولز جو ہے اس سے گرین ہاؤس ایفیکٹ کاز ہوتی ہے، ڈیفارسٹریشن سے، فارمنگ سے، انڈسٹریل ویسٹ اینڈ لینڈ فل سے. اور اس کے جو ایفیکٹس ہے، جو اثرات ہیں تو وہ کون کون سے ہیں؟ گلوبل وارمنگ جو ہے ہوگی، مطلب کہ جو ٹیمپریچر ہوگا تو وہ کچھ زیادہ ہی گرم ہوگا. ڈپلیشن آف اوزون لیئر. اوزون کی جو لیئر ہے، اوزون لیئر جو ہے ایک ایسا لیئر ہے جو کہ اسٹریٹوسفیئر میں موجود ہے. تو سن سے جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن آتی ہے تو اس کو یہ ٹریپ کرتی ہے، زمین پر جانے نہیں دیتا. تو اگر یہ جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے تو یہ زیادہ ہو جائے تو اس سے جو اوزون ہوگا تو وہ ڈپلیٹ ہوگا، اور جب وہ ڈپلیٹ ہوگا، ڈپلیشن اس کی ہوگی تو جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے کہاں پر آئیں گے، جو ارتھ کی جو سرفیس ہے اس پر آئیں گے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو بیماریاں وغیرہ ہے تو وہ کاز ہو سکتی ہے، جیسے کہ کینسر ہو گئی، آئی کینسر ہو گیا، اسکن کینسر ہو گیا، ایجنگ ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں. اس کے علاوہ ایسیڈیفیکیشن آف واٹر باڈیز. اب یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہے جو کہ ایٹماسفیئر میں موجود ہے، تو جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ساتھ یہ جب زمین پر آتی ہے تو اس سے جو ہے ہیومن بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو واٹر باڈیز ہو تو اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے. رن اوے گرین ہاؤس ایفیکٹ. رن اوے جو ہے یہ ہم نے پڑھا کہ جتنی بھی جو آئس ہے تو جب ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جائے گا تو تمام جو آئس ہوں گے تو وہ میلٹ ہو جائیں گے. امپیکٹس جو ہے اس میں بالکل یہی لکھا ہے کہ میلٹنگ آف دی آئس اسکیپ وہ ہو جائے گا، ایکسٹریم کلائمیٹک ایونٹس، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، رائزنگ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز، بایو ڈائیورسٹی لاس اور نو فوڈ سیکیورٹی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اثرات ہوں گے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.